الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وہ تجھ سے حید کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالی نے حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے۔ اب مسئلہ یہاں پر حید کا مسئلہ۔ المحیض، حاض یحیض، اس کا اصل معنی ہے بہنا۔ مراد عورت کا وہ خون جو ہر ماہ عادت کے مطابق آتا ہے۔ عادت کے خلاف جو خون آئے اسے استحاضہ یعنی بیماری، وہ استحاضہ۔ اذن تکلیف، گندگی، بیماری، تینوں معنوں میں آتا ہے۔ گندگی ہونا ظاہر ہے، اور میڈیکل کے لحاظ سے بھی عورت ان ایام میں بیماری کے قریب ہوتی ہے۔ اس حالت میں اس عورت سے جمع خاوند اور بیوی دونوں کے لیے بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، یہودیت میں جب کسی عورت کو حید آتا تو نہ اس کے ساتھ کھاتے، نہ پیتے، نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ یہودیت میں علیحدہ کر دیتے اس کو۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد یہ آیت آ گئی، مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جمع کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ صحیح مسلم 302۔ اس حالت میں خاوند کے لیے عورت کا بوسہ لینا، اس کے ساتھ گلے ملنا سب جائز، جمع جائز نہیں۔ اس عورت کا گھر میں رہ کر کھانا پکانا، بچے کو دودھ پلانا، ہر گھر کا کام کر سکتی ہے۔ ہاں، مسجد میں جانا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن عید گاہ میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عید گاہ میں جائے گی اور مسلمانوں کے امام کی دعا میں شمولیت اختیار کرے گی، لیکن نماز اس کے لیے نہیں ہے، روزہ اس کے لیے نہیں ہے، اور مسجد میں اس کا جانا ممنوع ہے۔ کب تک؟ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تطہرنا
یعنی خوب پاک ہو جائیں۔ حیض سے پاک ہونے تک جمع منع، صحبت کرنا، حقوق زوجیت ادا کرنا ممنوع۔ اللہ تعالی نے جمع کی اجازت تطہرنا، غسل کے بعد دی ہے، تطہرنا۔ اکثر اہل علم کا قول یہی ہے کہ غسل سے قبل جمع جائز نہیں۔ لیکن کچھ علماء کہ جب وہ غسل تو نہیں کیا لیکن حیض آنا بند ہو گیا، وقت مکمل ہو گیا، تو کچھ علماء اس وقت بھی عورت کے ساتھ جمع کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل تطہرنا، غسل کرنے کے بعد۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فَأْتُوهُنَّ تو پھر جب وہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ تو ان کے پاس آؤ، من حیث جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ اس میں لازم شرط نہیں ہے کہ پاک ہوتے ہی خاوند بیوی سے لازم جمع کرے، نہیں، جب ضرورت محسوس کرو حق لینے کا تو اجازت ہے، اب اجازت ہے۔ جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 2، جب احرام کھول دو تو شکار کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب لازمی شکار کرنا، نہیں، یعنی تمہیں اجازت ہے اب یہ۔ ایسے ہی فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اس عورت کے ساتھ اپنا حق ادا کر سکتے ہو۔ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا، یہ یاد رکھیے، یعنی جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمع کرنے سے منع کیا تھا، اب اس جگہ عورت کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ دوبر کی اجازت نہ پہلے تھی نہ اب ہے، یہ تو سراسر گندگی ہے۔ حیض کی حالت میں بھی جمع جائز نہیں، منع کر دیا تھا کہ اب نہیں، حیض جہاں سے حیض آتا ہے وہاں جانے سے منع کیا، اب جب اجازت دی ہے تو وہیں اجازت دی ہے، کسی اور جگہ پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں سے بھی، پاک رہنے والوں سے، یعنی اس میں ہر نجاست سے، ہر گناہ سے بہت اجتناب کرنا چاہیے اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ ابو داود 2168، 1 دینار یا آدھا دینار اس کو صدقہ دینا ہے اگر وہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں صحبت کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ دوبر کی اجازت نہیں۔ اب فرمایا، یعنی اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ پاکی کی حالت میں، یعنی غسل کر لینے کے بعد خاوند بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو،
اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اب تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ اس سے گندے ذہن کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی کھیتی ہے، کھیتی میں جہاں چاہیں ہم جائیں، پھر وہ دبر کا استعمال کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہود کہتے تھے جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے جمع کیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، صحیح بخاری 4528۔ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ عورت کے ساتھ پچھلی جانب سے جب جمع کیا جائے گا، دبر میں نہیں، شرمگاہ میں ہی، جہاں سے حید آتا ہے وہاں پر، تو بچے کی پیدائش ہوگی لیکن اس کی آنکھیں خراب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کر ان کے اس غلط عقیدے، غلط مسئلے کا خاتمہ کیا۔ فرمایا تمہاری کھیتیاں جیسے مرضی آؤ، جس طرح چاہو آؤ اپنی کھیتی میں۔ جمع کے لیے کوئی سائیڈ مقرر نہیں ہے کہ سامنے سے آنا ہے، جدھر سے دل چاہے جیسے چاہے آدمی جمع کر سکتا ہے، لیکن کرے گا اس جگہ پر جو اولاد پیدا کرنے کی جگہ ہے، کسی اور جگہ پر نہیں۔ دبر جو ہے وہ کھیتی کی جگہ ہی نہیں۔ حرث لکم نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث لکم کھیتیاں واسطے تمہارے، تو دبر جو ہے وہ تو کھیتی کی جگہ ہی نہیں ہے، بیج رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو پخانے کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں جائے۔ ابو داود 2162۔ ملعون ہے وہ شخص۔ اور کتنی ہی عورتیں اور کتنے ہی خاندان تباہ ہو گئے، کتنے ہی خاندان تباہ ہو گئے کہ خاوند عورت کے ساتھ جمع کرتا ہے لیکن اس کی دبر میں، اور ساری زندگی سے کرتا آ رہا ہے۔ اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو ملعون ہو، اللہ کے ہاں پھٹکار اس پر ہوئی، دوسرا وہاں سے بیماریاں لگیں، گندگی لگیں، اور تیسرا کہ عورت کی اپنی شہوت تو پوری کی لیکن عورت کی شہوت پوری نہ ہوئی، تو خطرہ ہے کہ عورت کسی طرح پھسل نہ جائے۔ عورت کو بھی تو چاہیے ایک مرد جس سے اس کی جنسی خواہش پوری ہو، تو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے دبر جگہ نہیں عورت کی، وہ تو عورت بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، اور کتنی شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی، مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے، اور کتنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، طلاقیں تک ہو گئیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ صلح کے لیے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خاوند ہے میرا، یہ ہمیشہ دبر میں میرے ساتھ جمع کرتا ہے۔ کتنی شرم اور بے غیرتی کی بات ہوتی ہے۔ اب پوری مجلس اور پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، عورت کی طرف سے بیان یہ آ گیا کہ یہ میرے دبر میں جمع کرتا ہے۔ میں اسے کہتی ہوں اللہ کے بندے ادھر سے آ جہاں ہمیں بھی ضرورت ہے اور تجھے بھی ضرورت ہے، لیکن وہاں نہیں آتا۔ اور لوگوں کی اکثریت یہ گندی فلمیں اور یہ گندی چیزیں دیکھ دیکھ کر، اور کفار کی یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر، تو کفار کے اندر یہ تو عام ہے جنسی بیماری، یہ گندگی کھانا، گندگی استعمال کرنا، تو مسلمانوں کی اکثریت بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں آئے۔ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، انتہائی خطرناک۔ اور بڑی بڑی نیک خاتون جن کی شکایتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اہل علم بتلاتے ہیں کہ فلاں جو گھر تباہ ہوا اس کی اصل وجہ یہ تھی۔ اور بالخصوص یہ بیماری لوگوں کے اندر عام ہے، جانوروں کی طرح یہ
زندگی گزارتے ہیں، جس سے انتہائی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ انا شئتم سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے مرضی آؤ، جس طرف سے بھی آؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر سے بھی آؤ گے، لیکن آؤ گے اس جگہ پر جہاں اللہ نے اجازت دی، جہاں پچھلی آیت کے اندر منع کیا کہ یہاں نہیں آنا، یہاں سے حیض اب وقت آ گیا اس کا حوا کی بیٹی پر، اب تم اس میں نہیں آنا۔ حیض میں جب ممنوع ہے تو جب وہ گندا خون آ رہا ہے تو جہاں گندگی آتی ہے وہاں انسان جا کر اپنی شہوت کو پوری کرے، اس سے بڑے ملعونیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے ان لوگوں کو عقل عطا فرمائے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ۔ بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کی نیت بھی شامل ہوتی ہے۔ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اللہ جو تو ہمیں اولاد دے اس کو شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ جمع کے وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ جمع کے وقت دیکھ لو 100 بندے جمع کر لو اور کہیں ذرا جمع کی دعا تو سنائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ تو جب صحبت دیکھیے تینوں آیتوں کا کتنا خوبصورت، وقدموا لانفسکم، دونوں آیتوں کا پہلے منع کیا ہے کہ گندگی میں صحبت نہیں کرنی، پھر اجازت دی ہے طہارت کے بعد، پھر کہا اپنے نیکیاں آگے بھیجو۔ یعنی صحبت کرتے ہوئے یہ نیت رکھو کہ میرا بچہ جو پیدا ہوگا وہ میں حافظ قرآن، عالم دین کا مجاہد اور سپاہی اور قائد بناؤں گا، اسلام کا لیڈر بناؤں گا، تو یہ نیکی بنے گی جب انسان اس نیت سے، اولاد کی نیت سے صحبت کرے گا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تو پھر وہ دوبر میں نہیں کرے گا، تو اس کے نیت میں اولاد شامل ہے۔ دوبر میں سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اولاد کا حصول نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ بھی اسے منع کر رہے ہیں کہ اپنے لیے آگے بھیجو، یہ الفاظ بھی اسے منع کر رہے ہیں کہ جمع دوبر میں نہیں، جمع سامنے سے ہوگا۔ دوبر میں جانا تو حرام ہے، جہاں سے جس کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج دوبر میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو جب نیت یہ ہوگی تو اللہ نیک صالح اولاد سے نوازے گا، دعا پڑھے گا تو شیطان سے محفوظ رہے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اب میاں بیوی کے معاملات تنہائی میں ہوتے ہیں، کمرہ بند ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، تو اس پر اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو میاں بیوی کے معاملات بھی درست رہیں گے، درست رہیں گے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ یقیناً تم اس اللہ سے ملنے والے۔ وہ تو اللہ صاحب نے پردہ کھول دے گا نا۔ اللہ سے جب ملاقات کا مجھے یقین ہو تو میں کسی عورت سے یا عورت کسی مرد کے ساتھ زیادتی کرے گی کہ جھوٹا الزام لگائے گی، بغیر کسی وجوہات کے طلاق دے گی، طلاق دے گا؟ اس لیے ڈرتے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجیے، جو ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور وہ یہ گندگی کے دوران صحبت نہیں کریں گے، نہ گندگی کی جگہ پر کریں گے، اور نیت
اولاد کے حصول کی ہوگی، کھیتی پر وہاں پر بیج رکھیں گے جو کھیتی کی جگہ ہے، اور اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، ملاقات کی امید رکھیں گے، تو پھر اہل ایمان ہیں وہ لوگ، اور ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت قرآن ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو، معنی گناہ سے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ غصہ آیا، قسم کھا لی، قرآن نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر، نماز نہیں پڑھوں گا، صدقہ نہیں کروں گا، خیرات نہیں دوں گا، یعنی کوئی بھی مسئلہ۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو قسم کھا لی ہے جی، اب کیا کریں؟ اب قسم کھا لی ہے تو اب تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کام سے باز رہنے کا بہانہ ہاتھ میں آ جائے۔ غلط قسم پر اڑے رہنا گناہ۔ دیکھیے سورۃ نور، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جب واقعہ جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والا، اس میں ملوث ہو گئے تھے، فقیر آدمی تھے، مہاجر بھی تھے، اور رشتے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل بھی تھے اور ان کے کھانے پینے کے ذمہ دار بھی تھے۔ جب یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منافقین کے ساتھ مل گئے اور اس مہم میں شریک ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اور یہ فطری امر ہے کہ ایک بندے کو میں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، اس کو سب کچھ کر رہا ہوں، اور وہی میرے خلاف کھڑا ہو گیا، اور ہوا بھی غلط بات پر۔ جب امی عائشہ کی برات قرآن مجید میں اتری تو ابو بکر صدیق نے غصے میں آ کر قسم اٹھا لی اور کہا میں آئندہ مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا، کچھ بھی نہ دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قسم فطری بحیثیت انسان، تاہم مقام صدیقیت اس سے بہت بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، اللہ نے یہ آیتیں اتار دی جس میں بڑے پیار سے ان کی ان بشری قدم پر انہیں متنبہ کر دیا۔ سبحان، کیا پیار تھا اللہ کو ابو بکر سے۔ اور فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کر دے، پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو نا، معافی اور درگزر کا۔ سن، بس یہ جو ہی آیت اتری کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً، کیوں نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اپنی قسم کا کفارہ دے کر، قسم کا کفارہ دے کر اور مصطح کی راشن کو بحال کر دیا۔ سبحان اللہ، بحال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر دیکھو دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ قسم کھا لی میں یہ کام نہیں کروں، اب اس سے قسم سے بہتر کام نیکی کا ہے تو قسم کا کفارہ دو۔ صحیح بخاری 6622، 6622 قسم کا کفارہ دے دو۔ دیکھیے سورۃ المائدہ کے اندر، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے تم جن قسموں کو مضبوط کرو، مضبوط کر دو۔ قسم جس کو عربی میں قسم، حلف یا یمین بھی کہتے ہیں، جن کی جمع احلاف اور ایمان ہے۔ 3 قسم کی ہیں یہ قسمیں، لغو، غموس اور معقدۃ، 3 قسمیں۔ نمبر 1 لغو، لغو قسم، وہ قسم جو انسان بات بات پر عادتاً بغیر ارادہ، اللہ کی قسم میں سے نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں سے، اللہ کی بات بات پہ قسمیں، یعنی ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس پر بغیر نیت اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ جیسے عرب معاشرے میں ہر بات پر کہیں گے واللہ، قسم ہے اللہ کی قسم، قسم کھا لیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ غموس وہ قسم، جھوٹی قسم جو انسان کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے، کہے گا اللہ کی قسم یہ کپڑا تو 50 روپے میٹر مجھے بھی نہیں پڑتا، حالانکہ 25 پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جھوٹی قسم ہے، دھوکہ بھی ہے۔ اب وہ قسم پر یقین کر لیتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا نیک ہے، بادشاہ آدمی ہے، تو یہ تو قسم اٹھا گیا، ٹھیک ہے 50 روپے۔ یہ کبیرہ گناہ، بہت بڑا کبیرہ گناہ، بہت بڑا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ معقدۃ، وہ قسم جو انسان اپنی بات کی تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ، اس کا وہ کفارہ۔ اب جو اس نے غموس قسم کھائی ہے تو کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کی توبہ ہے، وہ توبہ کرے گا اور اس کام کو چھوڑے گا، اس جھوٹی قسم کو۔ یہ تیسری قسم جو ہے معقدۃ، اس میں ہے، یہ اگر وہ توڑتا ہے، جیسے ہم پڑھا رہے ہیں تو اس میں اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا، اوس درجے کا، جو اپنے گھر والے کو کھلاتے ہو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 کھانے، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو یہ چیزیں نہ ملیں وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اب کھانے کی مقدار تو کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے والے کے لیے کفارے کا ذکر ہے، اس میں
ایک مد، تقریباً 10 چھٹاک فی کھانا فی آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کفارہ جمع ادا کرنے کے لیے 15 صاع کھجوریں دی تھیں، جنہیں 60 مسکینوں میں تقسیم کرنا تھا۔ تو یہ اتنا سا کھانا بنتا ہے، کھانا اس کو کھلائیں۔ لباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر تو مراد جوڑا سوٹ ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کو معتبر قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء قتل خدا کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی غلام کے لیے ایمان کی شرط بھی عائد کرتے ہیں کہ جس کو لونڈی کو آزاد کرنا ہے وہ اہل ایمان میں سے ہو۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن بھی ہو سکتی ہے اور کافر، دونوں ہی شامل ہیں۔ اب جس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے پھر 3 دن کے۔ روزے اس کے قسم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ روزے رکھنے کے 2 طریقے ہیں، پے در پے رکھے کچھ علماء کہتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں ایک رکھ لے پھر بعد میں ایک رکھ لے پھر بعد میں ایک رکھ لے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ترغیب دی، اسی بات کی نا، کہ بہتر دیکھو تو پھر قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے، جو بہتر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔